أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ منافقین وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی تانے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، عذاب تیار ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو صدقات نکالنے کی ترغیب دی تو ہر مخلص مسلمان نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لا کر پیش کیا۔ منافقین خود تو اس کار خیر میں کیا حصہ لیتے، مسلمانوں کو تانے دیتے رہتے تھے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مال لے کر آتا تو کہتے تھے یہ دکھاوا کرنے لگا ہے، اور اگر کوئی غریب مزدور اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سے کچھ تھوڑا سا صدقہ لے کر آتا تو منافقین پھر اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ کیا چیز اٹھا لایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یوں مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے تھے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے منافقوں کی بدگوئی اور مسلمانوں کی حوصلہ شکنی۔ یہ بھی منافقین کی ایک بد خصلت ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، سخی نہ بخیل۔ یہ عیب جو بدگو لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بڑی رقم اللہ کے نام پر دے دے تو ریاکار کہتے ہیں، اور اگر کوئی مسکین اپنی تھوڑی سی کمائی کمزوری کی وجہ سے دے دے تو وہ ناک بھون چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حقیر سا صدقہ لے کر آیا ہے اور بھوکا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب صدقات دینے کی آیات اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے اپنے صدقات لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور ایک صاحب نے دل کھول کر بہت بڑی رقم دی تو ان منافقین نے ریاکار کا خطاب دے دیا، اور ایک صاحب بیچارے مسکین آدمی تھے، صرف 1 صاع اناج لے کر آیا، انہیں کہنے لگے اس صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اتنا سا۔ اس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیع میں فرمایا، جو صدقہ دے گا میں اس کی بابت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صدقے کی اہمیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گواہی دیں گے۔ اس وقت ایک صحابی نے اپنے عمامے میں سے کچھ دینا چاہا لیکن پھر لپیٹ لیا۔ اتنے میں ایک صاحب جو سیاہ رنگ اور چھوٹے قد کے تھے ایک اونٹنی لے کر آگے بڑھے، جس سے زیادہ اچھی اونٹنی بقیع بھر میں
اس سے اچھی اونٹنی نہیں تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خیرات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ اس نے کہا لیجئے، سنبھال لیجئے۔ اس پر کسی نے کہا کہ اس سے تو اونٹنی ہی اچھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا اور فرمایا تو جھوٹا ہے، یہ تجھ سے اور اس سے 3 گنا اچھا ہے، یعنی اونٹنی سے۔ افسوس سینکڑوں اونٹ رکھنے والے تجھ جیسوں پر افسوس۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مگر جو اپنے مال کو اس طرح کرے اور لپیں بھر بھر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں اشارہ کیا، یعنی راہ اللہ میں ہر نیک کام میں خرچ کرے، پھر فرمایا انہوں نے فلاح پا لی۔ جو کم مال والے ہوں اور زیادہ عبادت والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 40 اوقیہ چاندی لائے اور ایک غریب انصاری 1 صاع اناج لے کر آیا۔ منافقین نے ان کو بھی تانے کا نشانہ بنایا اور ایک دوسرے کے صدقے کو حقیر کہتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار ہمیں صدقہ کرنے اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔